فلاں معزز جج کی کورٹ میں وکلاء نے زیادتی کی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، گالیاں دی ہے، گریبان پکڑنے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں دی ہیں اور توہین عدالت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس مرحلے پر قانون کیا کرتا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے، قانون جو ہے نا، یہ ہمارا کنٹیمپٹ آف کورٹ ایک آرڈیننس ہے. وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو کنٹیمپٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. باقی جو سول کورٹس ہیں یا کرمنل کورٹس ہیں آپ کی فوجداری ضابطے کے تحت، ان کا اپنا ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے اندر پروویژن موجود ہے. سیکشن 476 موجود ہے، سیکشن 480 موجود ہے، جو کہ کورٹ کا نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے سیکشنز دیے گئے. دیکھیں، عدالت کو سمجھنے کی کوشش کریں. عدالت ایک ہے کیا؟ بنیادی طور پہ وہ ایک بڑا سا ہال ہے. اس کے اندر ایک سائڈ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے جس کو ہم جج کہتے ہیں. کچھ اس کا عملہ ہوگا، اس کے سامنے سائلین پیش ہو رہے ہیں. وہ ہر مقدمے میں اپنے حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی ٹرن پہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ وکلاء آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لڑائی جھگڑا کرنے کا، یہ بیسیکلی جو اچھا وکیل دلیل سے بات کرتا ہے یا کرے گا، اس کا تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ تعلق ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بڑا سویلائزڈ سا پروفیشن ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں لائنز ڈرا نہیں ہے کلیئرٹی کے ساتھ، اور جو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ہم نے اس کو بادر بھی نہیں کیا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ سسٹم کے اندر آ گئے. اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر ڈیکورم کو قائم رکھنا یہ وکیل اور جج دونوں کی ذمہ داری ہے. جج کے پاس بھی اختیارات ہیں فوجداری میں، اور وکیل کے پاس جو ہے وہ وکیل کی ذمہ داری بھی ہے. اس نے جو کیننز آف لیگل ایتھکس پڑھے ہیں وہ اس کو پابند کرتے ہیں کہ وہ کورٹ کے اندر ڈیکورم کو مینٹین کرے گا. تو جب ہم ڈیکورم کو مینٹین نہیں کرتے تو یہ والا معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیں ڈیکورم کے حوالے سے کیا کیا چیزیں، مثلا یونیفارم اس کو پہننا چاہیے، بلیک اس کا ہونا چاہیے، ٹائی ہونی چاہیے یا واسکٹ ہونی چاہیے. یونیفارم بھی اس کے اندر شامل ہے. آپ کا عدالت کے اندر داخل ہونے سے ڈیکورم سٹارٹ ہو جاتا ہے. مثلا آپ فرض کریں ہم جو ہے وہ روایتاً جھکتے ہیں، کورٹ میں جا کے جج کو یور آنر کہتے ہیں، بعض اوقات لارڈ شپ بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیکورم کے اندر شامل ہیں. کس طرح آپ کسی جج کو جو ہے وہ اونچی آواز میں نہیں بول سکتے. آواز جو ہے جتنی جج کو سنی جائے منیمم، اب اسے اونچی اور چیخنے چلانے والی بات نہیں ہونی. دیکھیں، چیخنے چلانے کی تو سویلائزڈ مینر کے اندر جب دلیل ہے تو پھر چیخنے چلانے کی تو گنجائش موجود ہی نہیں ہے. دلیل ہے نا، دلیل آپ کی آرگیومنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کیونکہ ججز بھی انسان ہی ہیں، وہ پیشنس وہ بھی نہیں دکھا رہے ہوتے اور وکیل بھی نہیں دکھا رہا ہوتا، تو تب وہ چیخنے چلانے والی جو ان سویلائز سچویشن ہے وہ پیدا ہو بھی جاتی ہے. اس کو سٹنلی اب تو کرب کیا ہو چکا ہے کافی حد تک، اب تو کم ہو رہا ہے. اب آنے والے سسٹم میں جو اب تعلیمی نظام اب چل رہا ہے ہمارا 2018 کے بعد سے، اس میں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ میرا خیال ہے اگلے 10 سالوں میں ہم اس سے تو جھگڑا ہو جائے تو پھر قانون کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، جھگڑا ہو جائے تو نوعیت ہے نا جھگڑے کی. اگر فرض کریں جج نے کسی کو مار دیا ہے تو پھر بھی قانون اپنی حرکت میں آئے گا، اور اگر کسی وکیل نے کسی جج کو یا اس کے عملے میں سے کسی کو مارا ہے تو بھی قانون حرکت میں آئے گا، اور جو جرم سرزد ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جج کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے کہ وہ پروسیڈنگز کو دیکھ رہا ہے اور قانون اس کو اجازت دے رہا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر کہیں پہ ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کرے کہ اس کنٹیمپٹ میں اس نے کیا کرنا. اور یہ میرے خیال سے، میں خود بھی وکالت کر رہا ہوں، میرے خیال سے یہ اختیار وہاں پہ جج کے پاس ہی ہونا ضروری ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایک سنگل اتھارٹی کسی بھی عدالت کے اس احاطے کے اندر، اس کمرے کے اندر چیزوں کو کنٹرول کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر جج کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے پاس بطور لٹیگینٹ یا بطور وکیل میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جج کے خلاف بھی شکایت کرنے کے بہت سارے فورمز ہیں. میں اس پروسیڈنگس کو اوپر جا کے چیلنج کر سکتا ہوں. دیکھی بھی ہیں اس طرح کی پروسیڈنگس چیلنج ہوتی، ختم بھی ہوئی. لیکن یہ اختیارات کا کھینچا تانی جو ہے نا، اس کو ایک اور پیرائے سے بھی دیکھا جا سکتا. اس کو اس طرح سے دیکھیں، بار اور بینچ جو ہیں وہ دو ادارے ہیں. بار جو ہے وہ وکلاء کو ڈیل کر رہی ہے، وکلاء کے کنڈکٹ کو مینج کر رہی ہے، اور بینچ جو ہے وہ ججز کے کنڈکٹ کو مینج کر رہے ہیں. اب ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے یہ دونوں انٹریکٹ کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک.
وہ جب انٹریکشن ہو رہی ہے بینچ کی اور بار کی، اس انٹریکشن کے کچھ رولز طے ہیں، اگر کوئی طے نہیں ہے تو وہ کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے گنجائش قانون میں بھی موجود ہے۔ ویسے بھی اب کیمرے لگ چکے ہیں، کورٹس کے اندر ہوتے ہیں، سب کچھ نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ کون پہل کرتا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی، تھینک یو۔